تو یہ بتائیے گا علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا اب تک اگرچہ انہوں نے 2 تقاریر کر لیں لیکن اس بارے میں یہ واضح نہیں، یہ ابھی تک کچھ بہت سارے لوگ ان کی گفتگو کے نتائج سے متفق نہیں ہیں، یا بعض اوقات تو ان کے گفتگو کے کانٹینٹ پہ بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اب تک آپ کی اپنی پارٹی میں کچھ انہوں نے اپنی وضاحت پیش کی کہ وہ کہاں تھے احتجاج کو چھوڑ کے، وہ کیوں گئے، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ غیر اہم ہے تمام گفتگو. میری تفصیلی ان سے بات ہوئی ہے، ذاتی سطح پہ بھی اور پارٹی کے فورم پہ بھی. میں ان کے موقف کو ماننے کو تیار ہوں. اب فرض کر لیجئے کہ حقیقت کچھ مختلف ہے. حقیقت پھر یہی ہوگی نا کہ ان کو رکھا گیا. تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو غیر منتخب طاقتوں نے مبعوث رکھا؟ آپ کو ادارے کے، حکومت کے مان کی خاطر ہی میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اگر وہ حقیقت بھی ہو. اس لیے میری نظر میں یہ تمام بحث جو یوٹیوب یا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں چھیڑی گئی ہے غیر اہم ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہیں ایک طرح سے ایک ایکشن کا سامنا کرنا پڑا. کے پی ہاؤس پر حملہ ہوا، اس حملے میں وہ مبعوث کر دیے گئے یا وہ بچ نکلے. دونوں صورتوں میں ہماری توجہ اس حملے پہ ہونی چاہیے جو ایک وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ، کے پی ہاؤس جو اسپیکر کی بھی رہائش گاہ ہے جہاں خاندان بس رہے تھے، وہ حملہ ہوا. یہ اہم بات ہے. یہ اہم نہیں ہے کہ وہ رات کہاں رہے، وہ مبعوث رہے یا وہ پیدل چلتے رہے. جس طرح سے علی امین گنڈاپور صاحب کارکنوں کو چھوڑ کر کے پی ہاؤس چلے گئے، پھر وہاں سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں چھوڑ کے کیا چلے گئے. دیکھیے یہ بھی بالکل ایک غلط تاثر ہے کہ انہوں نے وہاں کوئی دھرنا دینا تھا یا وہاں کوئی سٹیج لگا ہوا تھا جس پہ انہوں نے 4 گھنٹے کھڑے ہو کے تقریر کرنی تھی. ایسا ممکن نہیں تھا. وہاں ایک پولیس ایکشن ہو رہا تھا، شیلنگ ہو رہی تھی. وہاں پہ پہنچ جانا ان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اس کے بعد وہاں کھڑے رہنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا. یہ کہنا کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے جیسے کہ ان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ ساری رات گھنٹوں وہاں کھڑے رہتے اور تقاریر کرتے رہتے، بالکل ہی ایک فرضی ایک صورتحال قائم کی گئی ہے. انہوں نے وہاں پہنچ کر جانا ہی تھا. مجھے عرض کرنے دیں، اس کے بعد ان کا واپس آنے کا ارادہ تھا. اس ارادے کی راہ میں ایکشن ہوا کے پی ہاؤس پہ یا پولیس ایکشن ہوا، وہ ایکشن جو تھا وہ حائل ہوا. ایک یہ بات بڑے ذمہ دار لوگوں، صحافیوں کی طرف سے کہی جا رہی ہے اور بڑے دعوے سے کہی جا رہی ہے کہ ان کی اور عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی یا کوئی رابطہ ہوا اس دوران جب وہ کہیں ہائیڈنگ میں تھے یا محبوس تھے، جیسے بھی جو بھی صورت ہو. دیکھیں، میں اس بارے میں نہیں جانتا. علی امین صاحب اس بات کی تردید کرتے ہیں اور میں ان کی تردید کو درست مانتا ہوں. اچھا سلمان صاحب، ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں نے احتجاجی شیڈیول جاری کر دیا ہے مختلف شہروں میں. ایس سی او کانفرنس بھی اب آنے والی ہے اور اس سے پہلے احتجاجی شیڈیول، حکومت پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ ایس سی او کانفرنس سے پہلے ملک میں ایک احتجاج کا ماحول بنا کر پاکستان تحریک انصاف سبوتاج کرنا چاہتی ہے ایس سی او کانفرنس کو. نہیں تو حکومت آئین کو سبوتاج کر رہی ہے. حکومت ہمارے بنیادی حقوق کو سبوتاج کر رہی ہے. حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کانفرنس ختم ہوتے ہی 17 تاریخ کو یہ آئینی ترامیم کا مسودہ پارلیمان کے سامنے رکھیں گے. حکومت بدستور ہمارے ممبران کو اغوا کر رہی ہے، ان کے بچوں کو اٹھا رہی ہے. آپ سنیے اس وقت کیا ہو رہا ہے. ریاض فتیانہ کے خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیگر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انتظار پنجوتا کو کل اغوا کر لیا گیا. تو حکومت کو تو کوئی احساس نہیں ہے ایس سی او کانفرنس کا. یا جو مقتدر حلقے ہیں ان کی فسطائیت تو جاری ہے، صرف احتجاج پر اعتراض ہے. ملک اس وقت ایک جنگل بنا ہوا ہے. یہاں ایک جنگ کا سما ہے. لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں، لوگوں کی جان مال محفوظ نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ انتشار ہم برپا کر رہے ہیں. اگر آپ ہم پہ یہ حملے کریں گے تو کیوں ہم احتجاج نہیں کریں گے؟ کس طرح ہمارا آئینی حق جو احتجاج کا ہے اس کو آپ ختم کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں دکھاوے کے لیے ایک شو کرنے دو، ایسا لگے کہ یہ ملک بالکل مطمئن ہے یا سکون ہی سکون ہے، راوی چین لکھتا ہے یا چین نہیں ہے. سلمان اکرم راجد صاحب، بہت ساری ایف آئی آر شاید آپ پہ زندگی میں پہلی بار ہوئی ہوں گی. عمران خان صاحب پر ایف آئی آر ہوگی جو جیل میں بیٹھے، ان کے اوپر الزام ہے کہ انسٹیگیشن انہوں نے کی. اور پھر آپ بڑے تواتر سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ کچھ شرپسند تھے، ان کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، ان کے گلے میں پٹکے ہیں، جو گلے میں جھنڈا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ افغان بھی ہیں اور انہیں کسی نے پیسے دیے تھے احتجاج کرنے کے لیے یا شرپسندی کرنے کے لیے.
اور کوئی پشاور سے انہیں کوئی ڈیل کیا گیا تھا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بڑا آسان ہے، بالکل یہ لغو بات ہے، یہ بہت ہی آسان ہے. 10-20 لڑکوں کو آپ پٹکا پہنا کے بھیج دیں اور ان سے جو مرضی بیان لکھوا لیں. یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا، یہ ہم سہ رہے ہیں، تو اس کو نہ کوئی مانے گا نہ اس میں کوئی حقیقت ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج کل ہر روز میں مجھ پہ 2 FIRیں مختلف شہروں علاقوں میں ہوتی ہیں جہاں شاید میں زندگی میں کبھی نہیں گیا. تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے گرد بھی دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے. چند دنوں میں شاید میں آپ کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہ رہوں، اغوا ہو جاؤں، غائب ہو جاؤں. لیکن کوئی بات نہیں، دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اصولی ہے، وہ درست ہے. مجھے اپنے موقف پر پورا اعتماد ہے کہ میں پوری تندہی سے اور سنسیریٹی سے ایک بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے فائدے کی بات ہے، پاکستان کے مستقبل کو تاریک ہونے سے بچانے کی بات ہے. اس کی پاداش میں اغوا ہوتا ہوں، مسنگ پرسن بن جاتا ہوں تو کوئی بات نہیں. یہ بتائیے گا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سختیاں 25 اکتوبر تک ہی ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ 25 اکتوبر تک ہی ہوں. یہ اس کے بعد بھی چل سکتی ہے. جو اس وقت صورتحال ہے اس ملک میں اور جس ضمیر کو ہم جگانے کی کوشش کر رہے ہیں معاشرے کے، جب تک وہ ضمیر نہیں جاگتا، جب تک پورا معاشرہ اس جبر کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، تو 25 اکتوبر ہو یا 25 نومبر ہو، کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس کے بعد ہم کہیں کہ اب فلاح ہے. ماضی میں ایسی صورتحال پہ از خود نوٹس ہو جاتا تھا، اب آپ کو کوئی توقع لگتی ہے؟ دیکھیں یہ عدلیہ کے لیے بھی پچھلا 1 سال جو تھا میں سمجھتا ہوں انتہائی بدقسمتی کا دور تھا. ہم پہلے کہتے رہے کہ 184(3) کا بے جا استعمال ہوا ہے اور اب تو ہم نے 184(3) کو دفن کر دیا. ایک چیز ہے بے جا استعمال اور ایک ہے کہ جہاں استعمال کی ضرورت تھی وہاں چشم پوشی کر لی جائے. تو اس وقت ہم چشم پوشی کے دور سے گزر رہے ہیں. وہ الیکشن کے معاملات ہوں، 8-9 فروری کو کیا ہوا، ہماری پٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ہم نے درخواستیں دیں، کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا گیا، اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اس کا نوٹس لیا جائے. تو یہ دور ہے چشم پوشی کا دور. آئندہ کیا دور ہوگا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمیں اصولوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ہمیں آواز بلند کرنی ہے اور اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے. اچھا سلمان صاحب، حکومت آئینی ترمیم کے لیے اپنے نمبر پورے کرنے کی کوششوں میں ہے. آپ کے تمام جو اراکین ہیں وہ انٹیکٹ ہیں؟ بیرسٹر گوہر صاحب بھی بڑا سیو کر رہے ہیں اراکین اسمبلی کو. انہوں نے کہا ہے احتجاجی جو تحریکیں ہوں گی یا احتجاجی جلوس ہوں گے اس میں اراکین اسمبلی شرکت نہ کریں. ایسا ہی ہے، قومی اسمبلی اور کے ممبران اور سینیٹرز نہ کریں. لیکن دیکھیں وہ محفوظ ہیں، وہ ثابت قدم ہیں، لیکن ان کے خاندانوں پر جو بربریت برپا کی جا رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جو مجھے بیٹیوں بیویوں کے فون آتے ہیں، جو مجھے کہانی میرے سامنے آتی ہے، جو منظر میرے سامنے آتا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ ثابت قدم ہیں. مورخ کو یہ لکھنا ہوگا آج کے دور کے بارے میں، ان لوگوں کی ثابت قدمی، ان لوگوں کی لگن. تو ہم کھڑے ہوئے ہیں. میں شرمندہ ہوں کہ ان سب کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ممبران کے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ آئین اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور اللہ کرم کرے گا. اور یہ بھی بتا دیں کہ خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، کیا وکلا کی بھی ملاقات نہیں کرائی جا رہی؟ جی مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. ہم عدالت گئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں، لیکن 18 تاریخ تک تمام جو ہیئرنگز تھیں، جو مقدمات میں پیشیاں تھیں، ان کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے. بالکل خان صاحب کا رابطہ باہر کی دنیا سے منقطع کر دیا گیا ہے.